نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رمضان میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ اس نے ہم کو زندگی عطا کی کہ ہم اس ماہ میں داخل ہو گئے، اور ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم کیسی عبادتیں کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم اس رمضان میں پچھلے رمضان سے زیادہ عبادتیں پچھلے رمضان سے زیادہ کوشش کریں کہ عبادتوں میں زیادتی ہو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم کچھ صورتیں یاد کریں گے اور کچھ آیتیں جو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ہم کچھ آیتیں یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ صورتیں یعنی جز اما جو آخری جز ہے اس کی تفسیر مختصر انداز میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا جو چیلنج ہے چیلنج 6 اس میں ہے پہلی چیز تو سورۃ الملک کی آیتیں یاد کرنا۔ سورۃ الملک کی مکمل 30 آیتیں ہیں، تو ہم اس میں روز ایک آیت یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے 21 آیتیں، 21 دن کا چیلنج ہے تو 21 آیتیں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النبا، آج صرف آج کے لیے سورۃ النبا کی مختصر سی تفسیر اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو پچھلی کلاسز سے پچھلے جو چیلنجز ہے وہ اٹینڈ کیے؟ الحمدللہ جواب دیں، بارک اللہ۔ جی باقی سب؟ جی الحمدللہ، کچھ ہوئے ہیں، کچھ پینڈنگ ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ان عبادتوں کو رمضان میں جو ہم ایک آیا یا پھر ایک حرف بھی پڑھتے ہیں اس کا ہمیں ڈبل اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ کو مکمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے اب ہم ہمارے چیلنج کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الملک یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الملک مکی صورت اور مدنی صورت تو آپ لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ ہم کو آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اس وجہ سے ہم جتنا کم ہو سکے اتنا مطلب تشریح میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم ترجمے کے ساتھ تھوڑی بات رکھیں گے اور واضح بات رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الملک مکیہ ہے اور یہ اس صورت میں 30 آیتیں ہیں، اور اس کی تفسیر میں مطلب اس کی فضیلت میں متعدد روایت آتی ہیں، لیکن جن میں چند مصروف جو حسن یعنی روایت ہے اس میں سے ایک میں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گی، یعنی یہ سورت اس کو یعنی صحابی رسول نے کتاب سے مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں پر اس کتاب سے یعنی اس کتاب سے مراد سورۃ الملک کا لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات میں پڑھ کر سونے والا قیامت کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس عذاب سے بچے گا، اس کی تکلیفوں سے بچے گا، قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح کی متعدد روایت آ چکی ہے۔ اب دیکھیے سورۃ الملک میں تبارک الذی، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے۔ آیا اسکرین پر شیئر کیجیے گا سسٹر حارثہ۔ جی جی ایک ہی آیت آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تبارک، برکت سے ہے یہ، برکہ، بارک یبارک تبارکن کا معنی ہوتا ہے برکت، بڑھوتری، زیادتی۔ اسکرین شیئر ہو رہا ہے، ایک منٹ رکیں۔ خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رضامندی کو صرف مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ عمل کریں گے، اللہ کے کلام کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔
इंशाअल्लाह। हो रहा है हारिसा? नहीं मैम, देख रही हूँ मैं। एक और मिनट, कोई तो कर सकते हैं क्या? एक सेकंड। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली आयत पढ़ रहे हैं सूरतुल मुल्क की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तबारक, ये बरकत से है। तबारक के माने होते हैं बढ़ोतरी, बड़ी ज्यादती के माने में होते हैं कि मखलूकात की सिफात से बुलंद और बरतर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ पर बुलंदी, उसके सिफात और यहाँ पर बयान की जा रही है इसमें, इस आयत में। तो यहाँ पर बाज़ मुफस्सिर कहना है कि मखलूकात की सिफात से बुलंद और बरतर, यानी ये तफावत इसी उसी के हाथ में बादशाही है, यानी हर तरह की और गलबा वो कायनात में जिस तरह का तसव्वुर है कर आपकी सकता है वॉइस कोई, वो बहुत पूछ ज्यादा सकता ब्रेक हो रही, समझ में नहीं आ रहा। अमीर और गरीब गरीब बनाना या सहमत को शिफा देना, यानी सेहत शिफा याब। नेटवर्क इश्यू है शायद। जी, आप पॉज कर दीजिए मैम। ये आपके पास, आप होस्ट बन गए ना, फिर आए तक। हाँ, तो तबारकल्लज़ी, तबारक बरकत से है, तो बरकत बढ़ोतरी ज्यादती इस माने में आएगा। अल्लज़ी, वो जो, ये उसमें अस्माए मौसूला में से है, यानी अल्लज़ी जो, या फिर जिसके, ये भी माने ले सकते हैं। से, बी से, यदिही उसके हाथ से। और जब हम इसका मानवी तर्जुमा करेंगे तो इसके हाथ में, बी का माना बदल जाएगा। अल मुल्क बादशाही, अल मुल्क बादशाही, बादशाही, अल मुल्क बादशाही। व हुआ, व और हुआ ज़मीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मौसूफ, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज, खदीर खादिर है, ठीक है, खादिर है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात और उसकी तौहीद भी बयान हो रही है। बबरकत
یعنی اللہ رب العزت کی یہاں پر معرفت بھی ہم کر سکتے، اس آیت سے ہم اس کی معرفت کو بھی جان سکتے کہ وہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے. کیا؟ ارے دروازہ لگاؤ جی. ہاں، بابرکت ہے. یعنی یہاں پر ہم اللہ رب العزت کی صفات کو جاننے کے لیے، ملک یعنی بادشاہی، اس کی معرفت کو پہچاننے کے لیے، رب العزت کی معرفت جاننے کے لیے کیا سوچیں گے؟ یہاں پر دیکھیں گے بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. ملک، بادشاہی، یعنی اللہ رب العزت کے صفات میں سے یہ صفت بیان ہو رہی کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اس کی ذات میں کیا ہے؟ وہ پاور ہے کہ وہ تمام جہاں کا یعنی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اس دنیا کے تمام فیصلے، اس دنیا میں ہونے والا ہر کام اور نہ ہونے والا بھی کام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب، جسے چاہے صحت مند، جسے چاہے بیمار، جسے چاہے یعنی خوش نصیب اور جسے چاہے بد نصیب، جو بھی وہ کام کر رہا ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. یعنی عزت ذلت ہر چیز کا مالک رب العزت، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی اس کے صفاتی نام قدیر، قدیر یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والا ہے. وہ جسے چاہے جو مال و دولت دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، اور جس سے جو کام لینا چاہے لے. لیکن ہمیں اس کے مطیع و فرما بردار بن کر رہنا ہے، اور رب العزت کے صفات کو مانتے ہوئے، اس کی توحید کو مانتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو سلنڈر کرنا ہے انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ. تو اب اس کی یعنی تجوید دیکھ لیں گے. تبارک، تا پہ حرکت، با پہ الف مدہ کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور را پہ حرکت، تو را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے کلذی. یہ لام پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. کاف پہ حرکت، لام پہ حرکت، ذی ذال یا ذی یا مدہ، با پہ حرکت، یا پہ حرکت، دال پہ حرکت. ہا کو لام سے ملائیں گے تو حرف قمری ہوگا، کیونکہ میم حرف قمری میں سے، اس سے پہلے الف لام آئے تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. مل میں جزم سکون، کاف پہ حرکت، واو پہ حرکت، ہا پہ حرکت، واو پہ حرکت، عین پہ حرکت، پھر لام پہ الف مدہ کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام ہے. کلی، کاف پہ حرکت، لام پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. شی میں یالین، آگے سے تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف ہے تو اخفا ہوگا. قاف پہ حرکت، قاف کا مخرج صحیح لیں گے. مخرج کیا ہے قاف کا؟ زبان کی جڑ اوپر کے تعلق کو لگے گا، ٹھیک ہے. دال یا زیدی یا مدہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، ٹھیک ہے. چلیے تبارک الذی، تبارک الذی، ذال کا مخرج صحیح لیں گے. ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کنارے. الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، یدہ الحل، ہا یہ ہا بڑی ہا، چھوٹی ہا ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا آخری حصہ، اقصائے حلق، ٹھیک ہے. بیدہ الملک، وہو، یہاں بھی ہا چھوٹی ہا ہے. بیدہ الملک وہو، وہو علی، علی عین وسط الحلق، علی، علی کل شیء قدیر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ٹھیک ہے چلو الحمدللہ. یہ ہمارا 5th تھا چیلنج، اور چیلنج 6 میں ہے سورۃ النبا کی تفسیر. ٹھیک ہے چلیے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سورۃ النبا، سورۃ النبا کے
معنی پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النبأ مکیہ، یہ بھی سورت مکی سورت ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. دیکھیے نبأ کے ہم کیا کریں گے، پہلے ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گے انشاءاللہ. دیکھیے عما یتساءلون، عم، یہ تو قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے شروع سے ہی. تو عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں، عم کون سی چیز، کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپس میں سوال کر رہے ہیں. یتساءلون، یتساءلون، سأل سائل کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا، پوچھنا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں. عن النبع العظیم، نبع العظیم، نبع خبر، عظیم بڑی، عن سے، اس کے متعلق. ٹھیک ہے، یعنی بڑی خبر، اس بڑی خبر کے بارے میں یا پھر اس بڑی خبر کے متعلق، اس بڑی خبر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. عن النبع العظیم، اس بڑی خبر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. الذی، جس نے، جس میں یا پھر جس کے، یہ بھی معنی لے سکتے ہیں. ہم فیہ مختلفون، یہ اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یا پھر جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، کلا کا معنی ہرگز نہیں، سا کا معنی ان قریب، یعلمون جان لیں گے، یہ سب جان لیں گے. یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر سن لو، اللہ رب العزت جب کسی بات میں تاکید کرنا چاہتا ہے تو اپنے کلام میں اس بات کو پھر دہراتا ہے ثم کے ساتھ. ٹھیک ہے، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ سے سورۃ انشراح، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. جب کسی بات میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ بیان کیا جاتا ہے قرآن میں. جیسے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العزت اس بات میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے فان مع العسر یسرا کہا، کہ ہر مشکل کے ساتھ بے شک آسانی ہے. اسی طرح یہاں پر جو کافر ہے، مشرکین مکہ ہے، وہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، ہاں پھر سے سن لو تم کہ ان قریب وہ جان لیں گے، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، یہاں تک دیکھیں یہ 5 آیتوں تک تفسیر بھی میں ساتھ کر رہی ہوں، آپ لوگ سمجھتے جائیے. یہ 5 آیتوں تک اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہاں تک قیامت کے بارے میں تذکرہ ہوا. قیامت کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے، اس کے جوابات کیا ہے، اور اس میں وہ جو اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں اللہ رب العزت نے ہم کو بتایا کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہرگز ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، وہ عنقریب اس چیز کے بارے میں جان لیں گے. 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اب ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، اب وہ اختلاف کر رہے ہیں یا پھر وہ مان رہے نہیں ہم کو. اگر ہمیں بھی کوئی شک ہے قیامت کے وجود کا یا پھر قیامت کے واقع ہونے کا تو ہم بھی یہ چیز کو جان لیں. ہم پر بھی یہ 2 آیتیں فٹ ہوں گی کہ ہم کلا، ہرگز نہیں، کہ اللہ رب العزت ان کی اس بات کی نفی کر رہا ہے. پہلے الذی هم فیہ مختلفون، یعنی جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں پر اس کی نفی کر رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، وہ جو ان کا اختلاف ہے وہ جلد سے جلد ختم ہونے والا ہے اور وہ عنقریب جان لیں گے. یعنی جو یہ گمان میں ہے یا پھر یہ اختلاف میں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا پھر ہوگی تو بھی کیسے ہوگی، شک و شبہ، تو اس کا ازالہ رب العزت دے رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، ان کی جو یہ سوچ ہے وہ غلط ہے، اور جو قیامت ہے وہ آ کر رہے گی اور یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر سوچ لو کہ یہ عنقریب جان لیں گے.
اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی جو پیدائش ہے، اللہ رب العزت نے جو دنیا کو بنایا، دنیا کو جس طرح رنگین بنایا، یا پھر دنیا بھی یعنی مخلوقات، اس کی جو بھی مخلوق ہے، اس کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کا معنی کیا، استفہام ہے. لم کیا نہیں، نجعل یہاں یہ ضمیر اللہ رب العزت کی طرف ہے. نج یہ متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم. نحن نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، فرش نہیں بنایا. والجبال اوتادا، یعنی اللہ رب العزت یہاں پر سے اپنی مخلوقات کے بارے میں اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ تم جو قیامت کو جھٹلاتے ہو اور میرے وجود کو جھٹلاتے ہو، میری جو میں نے کتاب نازل کی اس کو جھٹلاتے ہو، تو کیا تم یہ نشانیوں کو نہیں دیکھتے جو میں نے پیدا کی، جو میں نے بنائی. یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور یقیناً ہم نے پہاڑ کو اور پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں والا نہیں بنایا. والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑ کو میخوں والا نہیں بنایا. آگے بتایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم میں سے سب کو جوڑے جوڑے بنائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم میں سے سب کو جوڑے جوڑے بنائے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبحان اللہ، ہم سب یہ چیز جانتے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یعنی جوڑے جوڑے، جس کا مراد شوہر بیوی ہے، اس کے ساتھ جو بھی چوپایوں میں جوڑے جوڑے، ہر چیز کے اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہم بھی کیا ہے کسی اور جگہ سے یعنی فائدے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا نومکم، نیند کو تمہاری، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا سکون کا ذریعہ. یہ بات تو ہم بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اگر ہمیں ایک دن کی نیند نہ ہو، 24 گھنٹے ہم نہ سوئے ہوئے ہوں، صرف ایک دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں اگر ہم ایک 20-25 منٹ کی بھی نیند اگر نہ لیں پورے دن میں، تو ہماری کیا حالت رہے گی. یہ بات ہم جانتے ہیں. اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو یعنی نیند کو تمہارے لیے کیا بنایا، سکون کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. ہم نے پردہ بنایا، لباس بنایا. تو باتیں آئے گی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، روزگار کا ذریعہ بنایا کہ تم اس میں معاش کماؤ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر کیا کیے، 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. شدادہ کا معنی ہوتا ہے مضبوط. 7 فوقکم تمہارے اوپر، بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات یعنی جو بھی اللہ نے بنائے ہیں چیزیں، وہ تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا. اس سے مراد سورج ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس سے مراد کیا ہے، سورج ہے. ایک چمکتا ہوا کیا بنے، اللہ رب العزت یہاں پر ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراج چمکتا ہوا، روشن دونوں ایک ہی معنی ہے. چراغ بنایا، چراغ پیدا کیا. وہاجہ چراغ. ٹھیک ہے. اس کا معنی دیکھیے، یعنی اس سے مراد سورج کو لیا گیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے یعنی بادلوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. بادلوں سے ہم نے کیا کیا، بکثرت بہتا ہوا پانی. معصرات بادلوں سے، ماء ثجاجا بکثرت بہنے والا پانی.
بکثرت. سجاجہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی ایک بکیٹ میں پانی جب لیتے ہیں ابل کے جو جاتا ہے نا، اس طرح کا معنی یعنی اس میں ہے. اس کا سجاج کا معنی ہے بہنے والا، بھر کے بہنے والے پانی کو سجاج کہتے ہیں. تو اسی طرح وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے تمہارے لیے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لی کے معنی کے لیے تاکہ اس سے تمہارے لیے حب اناج اور سبزہ اگائے، یعنی سبزیاں اور اناج تمہارے لیے اگائے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات بھی ہم نے تمہارے لیے اگائے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یہاں تک اس کی مخلوقات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اور پھر وہ پرانی بات یہاں پر آ جس میں ہم اختلاف کر رہے تھے نا، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے. کس تعلق سے جانیں گے؟ بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کروائی کہ میں نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی، تو یہ تمام چیزوں کو بھی تم جھٹلاؤ گے؟ کہ تم زمین و آسمان کی پیداوار کو جھٹلاؤ گے، کہ تم برسنے والے پانی کو، سورج کو، اور آسمان جو ساتھ اوپر بنے ہوئے ہیں اس کو، اور تمہاری جو نیند ہے، تمہارے جو ازدواجی زندگی ہے، یہ تمام چیزوں کو کیا تم جھٹلاؤ گے؟ جھٹلاؤ گے تو تم میرا بھی، یعنی تم اگر جھٹلاؤ گے تو ان تمام چیزوں کو جھٹلانا پڑے گا، یہ تو ایسے ہی تم کو نہیں مل گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے یہاں پر پھر یعنی یہ صفات بیان ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی معرفت کروائی کہ میں نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں تمہارے لیے، تمہاری سکون کے لیے. اور آگے پھر اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہا ہے، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک یوم الفصل مقررہ وقت پر آنے والا ہے. یوم الفصل کیا ہے؟ قیامت کا دن. بے شک فیصلے کا دن وقت مقررہ پر ہے، یعنی ایک وقت ہے جس پر وہ قیامت آ کر رہے گی. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تم فوج در فوج چلے آؤ گے. اللہم احفظنا. یوم ينفخ في الصور، یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا، في الصور سور میں، فتأتون تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج. وفتحت السماء فكانت ابوابا، وفتحت اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فكانت ابوابا تو وہ دروازے بن جائے گا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. وسيرت الجبال اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فكانت سرابا بس وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے. ان جہنم كانت مرصاد، قیامت کا ذکر ہو گیا، اب جہنم کا ذکر ہو رہا ہے. ان جہنم كانت مرصاد، بے شک دوزخ یعنی جہنم گھات میں ہے. گھات کی جگہ یا پھر گھات میں ہے، دونوں معنی. للطاغین مآبا، اور جہنم کس کے لیے وہ یہاں پر بتایا گیا. للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. لابسین فیہا احقابا، لابسین مدتوں رہیں گے، فیہا اس میں، احقابا اس میں، وہ لابسین رہنے کے معنی میں ہے. لبثا رہنا، رکنا، کسی جگہ پہ ٹھہرنے کو کہتے. فیہا اس میں، احقابا مدتوں یعنی وہاں پر موت ہے نہ زندگی، ایسا سمجھ لیں، وہاں پر موت ہی نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، کیف تکفرون وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ثم یحییکم، لاسٹ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، دو موت ہوئی دو زندگی. پہلے تم مردہ تھے، ہم نے زندہ کیا، پھر تم مردہ ہو جاؤ گے اور پھر زندہ کروں گا، لیکن اس کے بعد موت نہیں ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے، زندہ رہو گے، اس کے بعد موت کا آنا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ لوگ بہت سی یعنی احادیث بھی سن چکے ہیں. جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ذبح کیا جائے گا مینڈا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، اب تم کو موت نہیں ہے، موت ہی ختم، موت نہیں آئے گی. تو یہاں پر وہی بتایا گیا، اس پہ تم کیا احقابا مدتوں پڑے رہو گے.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں کوئی ٹھنڈک محسوس کرو گے، ٹھنڈک کا مزہ چکو گے، اور نہ ہی کوئی پانی، نہ تم پانی کا مزہ چکو گے وہاں پر، نہ ہی ٹھنڈک محسوس کرو گے، الا حمیم غساق، سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ غساق کہتے ہیں یعنی زخموں کا دھون، غساق بہتی ہوئی پیپ، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، یعنی جو تم اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتے تھے، اپنی زندگی کو شرک کفر میں گزارتے تھے، معصیت کے کاموں میں گزارتے تھے، وہاں پر اس کا جزاء وفاقا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کس لیے؟ یقیناً انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، یعنی یقیناً وہ حساب کو یعنی تکذیب کرتے تھے، یعنی ان کو یعنی یقین ہی نہیں تھا، یرجون کہتے ہیں حساب کا ان کو ڈر ہی نہیں تھا، توقع ہی نہیں تھی اس کے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ان کو حساب کی توقع بھی نہیں تھی، اور وہ کذبوا ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، وَكَذَّبُوا وہ جھٹلاتے تھے، بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، کذابا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، پہلے تو کذبوا کہہ دیا اللہ رب العزت، پھر اس کے بعد پھر سے اس میں تحقیق پیدا کرنے کے لیے، معنی میں اور دم ڈالنے کے لیے کذابا یہ مبالغہ کا صیغہ ڈالے، اس لیے کہ وَكَذَّبُوا وہ جھٹلاتے تھے، ایسا ویسا جھٹلانا نہیں، بلکہ بہت سخت تھے وہ اپنے جھٹلانے میں، ہماری پوری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، ٹھیک ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، بلکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور بہت سخت۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ایک ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، احصیناہ گن گن کے رکھنا، کتابہ کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَذُوقُوا بس تم چکو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا چکو مزہ، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے، زیادہ نہیں ہوگا تمہارے لیے مگر عذاب ہی، ایسا منع ہے لفظی ترجمہ، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے، إِلَّا عَذَابًا سوائے عذاب کے، یعنی مزہ چکو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی اتنی سخت آیت پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں، اللہ رب العزت کا جو انداز اس آیت میں ہے، فَذُوقُوا چکو مزہ۔ اور جب ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آیت پر پہنچے تو زہر قطار رونے لگے اور کہے کہ اس آیت کی اتنی سخت آیت پوری قرآن میں کوئی آیت نہیں، کہ اللہ رب العزت اتنی بےرحمی کے ساتھ اپنے کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، یہی مجرموں سے یہ کہہ رہا ہے کہ فذوقوا بس چکھو، مزہ چکھو، اس طرح کی آیت کہیں اور نہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، ان للمتقین مفازا، یہاں تک ہو گیا مشرکوں کا اور عذاب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، میں یہ جو ابھی آپ آیت بول رہے تھے نا، میں وہ آیت مس کر دی تھی، ذرا بول دیں گے آپ دوبارہ سے؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی، فذوقوا بس چکو مزہ، فلن نزیدکم الا عذابا ہم تمہارے عذاب میں ہی اضافہ کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، تمہارا عذاب بھی بڑھائیں گے۔ ہاں، ان للمتقین مفازا، یہاں سے متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں سے متقیوں کا ذکر ہے، ان بے شک، للمتقین متقیوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے، فیض فوزن سے ہے کامیابی، تو بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے ڈرا دیا، دھمکا دیا کافروں کو، پھر یہاں سے متقیوں کے لیے خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق باغات ہے، وعناب اور انگور، جمع ہے انگور، ٹھیک ہے، انگور ہے، وکواعب ترابا اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں،
وكذلك رابع اور نوجوان کنواری ہم عورتیں وکأس دہاقہ اور جھلکتے ہوئے جام ٹھیک ہے اور چھلکتے ہوئے جام یعنی شراب جسے وہ ایسی شراب نہیں ہوگی وہاں کی شراب کی کچھ اور خاصیت ہوگی لا يسمعون فيها لغوا یہاں پر جنتیوں کے صفات بیان ہو رہے ہیں لا يسمعون فيها لغوا یہاں تک یہاں دیکھیے وکأس دہاقہ تک ان کے لیے جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ بتائی جا رہی یہ آیت جو ہے ان کی صفت ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دیکھیے بہت بڑی آیت ہے خاص کر ہم عورتوں کے لیے بہت زیادہ بڑی لا يسمعون وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے تو لغو کہتے ہیں ہر وہ بات جو بیکار سے کہی جائے یعنی جسے ہم آج کے زمانے میں گپ چپ کہہ لیں جو ہم یعنی ہم شامل ہیں میں بھی ہوں ہم سب عورتیں اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے وقت کو اس لغو میں بیکار کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت جنتیوں کی صفات یہ بتا رہا ہے کہ فیہا لغو ولا لا يسمعون کرنا تو دور کی بات لغو بات کرنا تو دور کی بات جنتیوں کی مثال میں یہاں پر بتایا گیا کہ وہ جنتی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کرتے تو نہیں ہے لیکن سنتے بھی نہیں کرنا تو بہت دور کی بات لغو بات کرنا تو دور کی بات لا يسمعون وہاں پر وہ بالکل نہیں سنیں گے لغو بات اور نہ ہی جھوٹ جزاء من ربک اور ہم میں اگر جھوٹ ہے تو یہاں سے ہم اس کا یہ صفات کے ذریعے سے ہم وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سے ہٹانے کی کوشش یہ ایک مہینہ ہمارے لیے ایک امتحان کی طرح ہے ہم اس میں اپنے آپ کو جتنا سدھارنا چاہے سدھاریں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اپنا ہتھیار بنائیں زندگی جینے کا کہ ہم رمضان میں جس طرح تھے اس میں سے آدھی یعنی عبادتیں تو ہم باقی دنوں میں کر سکتے ہیں اس میں سے 100 عبادتیں تو ہم باقی دنوں میں کر سکتے ہیں اس میں جو اعمال ہم کیے تھے اس میں سے 100 یعنی 1/3 1/4 تو ہم اس میں سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ہم اپنا یعنی ایک شیڈیول بنائیں ایسے کریں کہ ہم یہ چیزیں بعد میں بھی نہیں کریں گے ہمارے اندر یہ ایک رواج عام ہے ٹی وی جو دیکھتے ہیں صرف رمضان کے حد تک ہم اپنا ڈش نکلواتے ہیں لیکن دیکھیے ہماری پہلے سے نیت ہے کہ ہم رمضان کے بعد گناہ کریں گے تو آپ کے میرے رمضان کے عبادتیں قبول ہوں گی نہیں ہرگز نہیں شعبان میں جب سلف الصالحین کی یہ حالت ہوتی تھی کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے رب سے دعا گو ہوتے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر درگزر کی یعنی اپنے رب کے سامنے بخشش کے لیے گر پڑتے شعبان کی بات کر رہا ہوں میں رمضان کی نہیں سلف صالحین کا یہ حال تھا اور توبہ کسے کہتے ہیں معلوم توبہ کی شرائط میں کیا ہے ایسی توبہ جو یعنی جس چیز کی ہم توبہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ وہ عمل نہ ہو اس پر شرمندگی ہو اور پھر وہ دوبارہ وہ عمل نہ کرنے کا پختہ عہد ہو لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ کیا رہا ہم توبہ کر رہے ہیں صرف رمضان کے حد تک مذاق ہے دین کا ہم نے دین کو مذاق بنا لیا یا اللہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام رسم و رواج کو ختم کریں صرف رمضان کے حد تک نیک بن ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہم صرف رمضان کے مسلمان بنیں گے تو ہماری وہ رمضان کی عبادتیں روزے نوافل تراویح فرائض کچھ قبول نہیں کیونکہ اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے نا کہ آپ توبہ کرو تو سچی آپ کا ارادہ پہلے سے پھر گناہ کرنے کا ہے تو ان عبادتوں کی قبولیت کا کوئی درجہ ہی نہیں بلکہ قبول ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہ اس میں وہ لغو بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی بات تو جھوٹ تو ہم یہ بھی ایک جھوٹ ہوا اللہ سے ہمارے کیونکہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور پھر آگے پھر سے ٹی وی لگانے کا ہم ارادہ بھی کر رہے ہیں اسی طرح صرف ٹی وی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اور بھی بہت اعمال ایسے ہوں گے ہمارے جو ہم یعنی گناہ ہے پھر سے کرنے کی ہم ٹھان لیتے ہیں رمضان کے حد چھوڑ دیتے ہیں آگے دیکھیے جزاء من ربک عطاء مثوبہ جزا ہے بدلہ ہے جزا کا معنی
ان رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. من ربك عطاء حسابا، بہت بڑی عطا ہے، اس کا حساب ہے. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. رب السماوات، آسمانوں اور زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما اور ان کے درمیان کا رحمان، جو رحمان، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا پروردگار. بڑا مہربان الرحمن، بڑا مہربان. لا یملکون منہ قطعا، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے کوئی بات نہیں کر سکے گا. کب؟ قیامت کے دن. لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح، یوم یقوم الروح، جس دن روح فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر ادب و عجب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، ہرگز بات نہیں کریں گے، ہرگز بات نہیں کریں گے، ہرگز بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی ہو. وقال صوابا، اور وہ بھی کون سی بات کرے گا؟ درست بات، حق کہے گا. وقال صوابا، جس کو پہلے تو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اگر دیا بھی جائے گا تو صرف اور صرف کیا؟ حق بات. ذلك اليوم الحق، یعنی یہ جو اجازت ہے یہاں پر اذن سے جو مراد ہے، یہ اجازت اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا، اور وہ جو بات کریں گے حق و صواب کی ہوگی. یا تو یہ مفہوم کہ یعنی کل اخراج، ٹھیک ہے، یعنی ہو اس کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے. ذالک اليوم الحق مآبا فمن شاء، جو چاہے اپنے رب، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، وہی بات ہوئی ہے بھی. اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہتا ہے اپنے رب کے پاس اپنا گھر بنا کر اپنا ٹھکانہ بنا لے اپنے رب کے پاس. فماشا، جو چاہتا ہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ، الی کی طرف، پاس، اپنے رب کی طرف، ربہ معابا، ٹھکانہ بنا لے. کیسے بنے گا وہ ٹھکانہ؟ یعنی اس آنے والے دن کو، یعنی قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل جائے. یہ مفسر صلاح الدین یوسف کے الفاظ ہیں. ہاں، یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا. پھر آگے ہم نے آگے کی آیت میں دیکھیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، ڈرا دیا ہے. جس دن یوم ینظر المرء، جس دن انسان، مرء انسان، ما قدمت يداه، ينظر الإنسان ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جس دن انسان کیا کہے گا؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے گا. کیا ہو گیا؟
मैं قدمت यदौ अपने हाथों की कमाई देख लेगा। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी होता। ठीक है, अपने हाथों की कमाई देख लेगा यानी क्या उसके हाथों ने आगे भेजा है। और काफिर कहेगा काश कि मैं मिट्टी होता। अल्लाह हमें कुफ्र से बचाए, अल्लाह हमें कुफ्रिया अमाल से बचाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुशरिकीन के अमाल से बचाए, अल्लाह हमें शैतानी वसवसों से महफूज रखे, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे, अल्लाह हमारे दराजात बुलंद करे, इस रमदान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ भी पूछना ही है तो हम क्लास एंड कर लेंगे। ये मुख्तसर सी तफसीर थी तर्जुमा के साथ, मुख्तसर से अल्फाज थे। अ, आपको इसमें से जो समझ में आया आप समझिए, उसकी तहरीर भी कीजिए ताकि इंशाल्लाह आखिर में जो रहेगा हमारा यानी सेशन होगा एक, जिसमें कुछ सवालात किए जाएंगे, तो आप चाहे तो उसमें इसको पॉइंट इसके जो पॉइंट्स है वो लिख के वहां पर कह सकते हैं इंशाल्लाह। और सूरतुल मुल्क की पहली आयत नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सुनाना है इंशाल्लाह बगैर देखे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी।